بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے میں رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس تعلق سے سب سے اہم چیز روزہ ہے، اس کا ذکر ہوا۔ روزے کے جو من جملہ مقاصد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ گھبراہٹ نہ ہو کہ ہم اتنا لمبا روزہ کیسے رکھیں گے، فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں گرم ملک ہے، دھوپ تیز نکلتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی کیسے روزہ رکھیں گے، تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تقریباً تمام ہی مذاہب میں ہے، لیکن اسلام میں جس انداز کا روزہ ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ جسے آج کل غیر مسلموں کے بھی کچھ برت نام سے یا اور دوسرے ناموں سے اپواس کہہ لیجئے یا بھوکا رہنا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ صرف دانہ نہیں کھاتے، اناج نہیں کھاتے، باقی ساری چیزیں آدمی کھا رہا ہے، پھل فروٹ آدمی لے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اصل مقصد ہے بھوکا پیاسا رہنا، دوسروں کے درد کو، بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا، یہ چیز انسان نہیں محسوس کر سکتا۔ لیکن اسلام میں جو روزے کا تصور اور کنسپٹ ہے وہ ہر ایمان والا جانتا ہے کہ کوئی بھی چیز پیٹ میں اس کے کھانے کے لائن سے نہیں جانا چاہیے، جو ایک وقت ہے کہ اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک، اور اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر جو روزے کا تصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ایک تو کھانے کی قدر معلوم ہوتی ہے، جب آدمی بھوک میں کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو کھانے کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو اچھا کھانا بھی آدمی کو اچھا نہیں لگتا، اور خالی پیٹ سوکھی روٹی بھی اسے اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ذہن سے نعمتوں کا ذہول ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے ہم کسی نعمت میں ہیں، لیکن جب اس طرح وہ بھوک کے بعد سامنے کھانا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو اسے ہر لقمے پر یاد آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس طریقے سے صحت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی اگر ایک دم سے تکلیف ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کوئی انسان کو تکلیف ہو، بیماری، اور پھر جب اس بیماری سے وہ دوبارہ کھڑا ہوتا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یار ہم جس زندگی میں جی رہے تھے، جس صحت کے ساتھ جی رہے تھے، وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے تو کبھی قدر ہی نہیں کی۔ تو اس سے کھانے کی قدر ہے، اللہ کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محسن ہے، منعم ہے، انعام کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کا احسان اور ان کی نعمت کی بھی قدر ہوتی ہے۔ غریبوں کا دکھ درد بھی معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت، اس کے علم کا اعتراف بھی ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون کا اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے کہ ہمیں کوئی طاقتور ہستی دیکھ رہی ہے، ہمیں کوئی جاننے والی ہستی دیکھ رہی ہے۔ اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمام عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں، بھائی اس کو اتنی نیکی، اس کو اتنی نیکی، اس کو اتنی نیکی، اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔
کیونکہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ نماز ہے، آدمی کسی کی شرما حضوری میں ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ لے، زکوٰۃ بھی دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے دے، حج بھی کر لے، ساری عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں مخلوق کا شائبہ آ سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس نے آپ کے سامنے روزہ رکھ بھی لیا تو بند کمرے میں، بند باتھ روم میں آپ اسے پانی پینے سے، آپ اسے کھانا کھانے سے نہیں روک سکتے۔ باہر کوئی سامان خریدے گا، بند کمرہ بند کر کے، باتھ روم بند کر کے، کہیں پر بھی وہ کھا سکتا ہے، پانی پی بھی سکتا ہے، پھر آپ کے سامنے آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ احساس اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں ذرا سا اس کو شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ شاید پانی کا کوئی قطرہ چلا گیا تو بے چین ہو جاتا ہے، فوراً مسئلہ پوچھتا ہے کہ صاحب ایسا ایسا ہو گیا، میرا روزہ ہے یا باقی رہا؟ تو یہ احساس کس چیز نے دلایا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ احساس جو دلایا وہ اللہ کے خوف نے۔ تو اللہ کی قدرت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو یہ سب چیزیں معلوم ہے، اللہ پر یقین، غیب پر یقین، ان تمام چیزوں کا مجموعہ، اور یہ تمام چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ روزے کے ذریعے سے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ بغیر تقوی اور خوف کے روزہ رکھنے کی کوئی ایسی طاقت دنیا میں نہیں ہے جو کسی سے روزہ رکھوا دے۔ اسی طریقے سے رمضان میں تراویح ماشاءاللہ چلی رہی ہے، تراویح کا نظام، تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیشہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنا چاہیے، تو قرآن کا حق ہے، اور رمضان میں اور اضافہ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی جو بھی 12 مہینے بھی اگر کوئی سستی رہی ہے تو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے رمضان اور قرآن کی بڑی مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن تو ویسے 23 سال میں اترا ہے، لیکن آسمان دنیا پر پورا کا پورا رمضان، پورا کا پورا جو ہے وہ قرآن اتر جاتا تھا، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن خاص مناسبت رمضان کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے حفاظ کو رمضان میں یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں جتنی محنت ان کو کرنا پڑتی ہے اس سے بہت کم محنت ان کو تراویح سنانے کے لیے رمضان میں کرنا پڑتی ہے، اور جتنا اور دنوں میں یاد نہیں ہوتا رمضان میں وہ قرآن بالکل جسے حافظ کے لیے پانی پانی سا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو صدقہ ہے تراویح کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2-3 دن پڑھی، بعد میں اس ڈر سے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ رمضان میں تراویح کا 20 رکعت تراویح کا اہتمام کروایا۔ اگر یہ نہ سلسلہ ہوتا، تراویح رمضان میں قرآن سنانے کا، تراویح میں سنانے کا سلسلہ نہ ہوتا، تو یہ بات بڑے چیلنج سے کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کا بھی کوئی حافظ نہ ملتا۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ سرسری بات کہی گئی ہے۔ اگر رمضان کی تراویح سے، رمضان کے سنانے سے علیحدہ کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اول تو اتنا حفظ کرنے والے ملتے نہیں، اور اگر حافظ مل بھی جاتے تو اس حفظ کو برقرار رکھنے کا کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی پر ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہم کو لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے، سنانا ہے۔ اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو کیسے جج کرتے آپ کی اس کو یاد ہے کہ یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، وہ حافظ بن گیا، لیکن اب یہ ٹیسٹ کرتے رہنا کہ اس کا یاد ہے یا یاد نہیں ہے، کون سا پیمانہ ہے؟ ہر آدمی، ہر گھر میں باپ یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کے، اپنے حافظ بیٹے کا روزانہ 1 پارہ سنے، 2 پارہ سنے۔ کوئی ایسا خارجی دباؤ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ تراویح نہ ہوتی تو آدمی حفظ کرنے کے بعد بھی کیا کرتا؟ حفظ کو بھول جاتا۔
روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہو، ورنہ اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بے نکیل کا اونٹ جس طرح نکل جاتا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے رہیں گے مل نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ تراویح نہیں سناتے وہ تقریباً 90 یا 99% حفظ ان کا چلا جاتا ہے۔ 1 2 سال 3 سال کی بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی مستقل نہ سنائے تو تقریباً اس کو حفظ یاد نہیں رہتا۔ تجربات یہی ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کو یاد رہ جائے، یا یہ کہ وہ حافظ ہے، اسے تراویح سنانے کی تمنا بھی ہے لیکن کسی ایسی وجہ سے نہیں سنا پا رہا کہ اس کا گلا بیٹھا ہوا ہے یا عمر کا تقاضا ہے یا ضعیف ہو گیا ہے، لیکن تراویح سناتا رہا ہے تو وہ لحاظ رکھتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ اور جو نہیں سنا رہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی یا کچھ اور وجوہات ہیں۔ لیکن عام حالات میں اگر کوئی حافظ 2 4 سال تراویح نہ سنائے تو آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ اپنا حفظ بھول گیا، الا ماشاء اللہ کچھ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور حضور علیہ السلام نے 2 3 دن تراویح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک ایسا نظام ملا کہ آج ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں حفاظ کی اتنی تعداد ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں باتوں کو آپ کمپیریزن کریں کہ اگر تراویح نہ ہوتا تو شاید قسم کھانے کے لیے بھی کوئی حافظ نہ ملتا تو اس کا یاد نہ ہوتا، جج کون کرتا، فیصلہ کون کرتا۔ لیکن آج اس تراویح کے بدلے میں اس تراویح کے صدقے اور صلے میں 1 2 حفاظ نے، لاکھ 2 نہیں، کروڑ 2 کروڑ نے، اتنے حفاظ آپ کو ملیں گے کہ کیا عرب، کیا عجم، کیا ہندوستان، کیا تمام ملکوں کے اندر، بلکہ ایک شہر، ایک قریہ، ایک بستیاں، ایک گھر کے اندر درجنوں حافظ موجود ہیں۔ ایک گھر کے اندر درجن بھر حافظ موجود آپ کے شہر کے اندر ایسا ہے۔ یہ کہے کا صدقہ، یہ تراویح کا صدقہ ہے۔ لوگ تراویح کو ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن اسی تراویح کے طفیل میں آج حفاظ کا حفظ برقرار ہے۔ اگر آپ تراویح کو ہٹا دیجئے تو حافظ باقی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے ہم تلاوت کرنے والے بھی بنے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، بھائی کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورا ہی حفظ کر لیں، کچھ صورتیں یاد کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر زندگی میں کبھی مکتب میں ہم کو پڑھا دی گئی 2 4 صورتیں تو بس انا اطعنا قل واللہ، بس زندگی میں یہی 2 4 صورتیں یاد ہیں اور پوری زندگی انہی کو نماز میں پڑھتے رہے، کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ ہر آدمی کاروبار بڑھانے کی فکر کرتا ہے، آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے، تو یہ کون سی آخر ایسی روش ہے کہ اگر بچپن میں 2 یا 3 صورتیں یاد ہیں تو بڑھاپے تک وہی یاد ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذہن نہیں ہے، ہمارے پاس ذہن ہے۔ جو کاروباری ہیں تو کیا نئے ریٹ ان کو یاد نہیں ہوتے؟ کیا نئی چیزیں ان کو یاد نہیں ہوتی؟ وہ تو عمر گزرنے کے بعد بھی، ایک خاصی عمر میں بعد بھی دکان میں ساری ہر چیز کے ریٹ ان کو یاد ہوتے ہیں، نئی چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں۔ تو کیا قرآن کی 2 4 سطریں نہیں یاد ہو سکتی؟ لیکن یہ ہماری غفلت ہے کہ اگر مکتب میں بس 2 4 صورتیں یاد کرا دی گئیں تو اب 10 سال سے لے کر کے 80 سال تک ہماری وہی 2 4 صورتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ یاد بھی مزید کرتے رہنا چاہیے۔ اما پارہ کی صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، اور بھی، تو کم سے کم یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہر عمر میں ہمارا اضافہ ہونا چاہیے حفظ کے اعتبار سے۔ تو تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اسی طریقے سے نوافل کا بھی اہتمام بڑھا دیا جائے۔ ویسے عام طور سے لوگ بڑھا ہی دیتے ہیں، لیکن خاص طور سے تہجد کی نماز ہے، اور آسان بھی ہو جاتا ہے اٹھنا، کیونکہ گھر میں کوئی نہ کوئی ممبر سحری میں اٹھ ہی جاتا ہے، وہ آپ کو اٹھا دے گا۔ سحری آدمی کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے تو سحری سے پہلے 2 4 رکعت کم سے کم تہجد کی نماز پڑھ لے، 4 منٹ لگتے ہیں کون سا۔ اسی طرح مغرب بعد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اور بھی جو نمازیں ہیں کم سے کم ان کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام بڑھا دینا چاہیے۔ ویسے تو دعا ہمیشہ مانگی جانا چاہیے، لیکن رمضان میں مزید دعاؤں کی کثرت ہونا چاہیے۔ اور دعا مخ العبادہ آتا ہے کہ دعا عبادت کی بنیاد، مغز ہے، عبادت کی جڑ ہے، مغز ہے۔ عبادت کا مقصد بھی اصل کیا ہے؟ تواضع، اللہ کے آگے جھکنا، اور دعا کے اندر بھی وہی مقصد حاصل ہوتا ہے، تواضع۔ اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار میں بھی غریبوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ افطار کی پارٹی کریں، اس کا سلسلہ تو اب کم ہو رہا ہے اور بالکل ہی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر تو بے روزے دار ہوتے ہیں جو جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔
اسراف بھی ہوتا ہے، فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی جماعت بھی اس میں جاتی ہے، پھر لوگ جہاں کراتے ہیں وہیں اپنا کرتے ہیں، لوگ مسجد میں بھی نہیں آتے، وہیں اپنا کسی کو بلا کر کے نماز پڑھوا لیا، تو وہ تو ایک تماشے کی سی شکل ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے۔ اب کچھ کم ہوا ہے رواج، کچھ کورونا کی وجہ سے، کچھ مالی تنگی کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بس کچھ تماشے سی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اس میں بھی بلانے میں جو اہتمام ہوتا ہے وہ کچھ چہرے بلائے جاتے ہیں، وہ روزہ ہوں یا نہ ہو، غریبوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو پوچھا جائے، غریبوں کو نہ پوچھا جائے۔ اور یہ تو ایک مثال کے طور پر ہے، کوئی بھی دعوت آدمی کی ہو، ولیمے کی ہو، گھر کی ہو، کسی اور تقریب کی ہو، افطار کی ہو، کوئی بھی دعوت ایسی ہو جس میں فوکس مالداروں پر دیا جائے کہ فلانے چہرے نظر آ جائیں، فلانے چہرے، اور غریبوں کو نہ پوچھا جائے، ایسی دعوت پر لعنت ہے، ایسی دعوت پر وعید آئی ہے۔ یہی صورتحال افطار میں بھی۔ سب سے بہتر افطار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھروں میں بھیج دیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پوری فیملی کھا لے، یا آپ کو جو بھی افطار کرانا ہے اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں کو گھر میں بھیجنے میں، لیکن وہ بھی رسم کی شکل نہ ہو کہ وہاں آپ نے بھیجا پلٹ کر کے آپ کے یہاں جائے۔ پڑوسیوں سے مراد ہماری یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد میں غریب لوگ ہیں، جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کہ وہ ہم کو الٹ کر کے دیں گے، ورنہ ہم نے اپنے بغل میں بھیجا، اگلے دن ایک پلیٹ بریانی وہاں سے آ گئی، پھر ہم نے ان کو دیا ایک، اب تو نئی نئی چیزیں آ رہی نا، اللہ جانے کیا کیا سب بٹ رہا ہے، اب تو وہ کچھ دوسری چیزیں بھی بٹنے لگی۔ پہلے بریانی کا چلن ہے، اب بھی بریانی کا چلن ہے، وہ روح افزا دے دیا ایک پیکٹ کی، کون جھنجھٹ، بریانی نکالنے میں بھی زحمت ہے۔ اور اب تو کیٹر سے ہی کہہ دیا کہ ذرا سے اتنے پیکٹ پیک کر دیجیے گا تاکہ گھروں میں اس کی بھی زحمت نہ ہو، بھجوا دیا۔ پھر اس کے بعد کہیں ہوتا ہے کہ بھائی روح افزا ہے، کھجوریں بھیج دیجیے، اور الٹ کر کے وہیں پر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے 10 پیکٹ بٹوائے تو رمضان کے اخیر ہونے تک وہ 10 پیکٹ ہمارے یہاں واپس آ جائیں گے، جس کے یہاں دیا واپس ہمارے یہاں، جس کے یہاں دیا واپس ہمارے یہاں۔ ہم نے اس کے تجربات کیے خود ہم لوگوں نے اور لوگوں نے بھی، کہ اگر آپ ایک سال نہ بانٹیں تو اگلے سال آپ کے یہاں آنا مشکل ہے، یا ہو سکتا ہے ایک سال آ جائے کہ شاید بھول گئے ہو، لیکن اگر 1-2 سال آپ نہ بانٹیں تو اگل بغل جہاں بھی بٹنے کا رواج ہے وہ آپ کے گھر کے اگل ادھر دے دیں گے، ادھر دے دیں گے، ہو سکتا ہے کئی فلیٹ میں رہتے ہو اوپر نیچے، لیکن آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بانٹنا چھوڑ دیا۔ تو یہ تو ایک رسم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ افطار کو غریبوں تک آپ پہنچا دیں۔ لہذا افطار میں جو مالدار اور غریب کی تقسیم یہ نہیں ہونا چاہیے، کوشش یہ ہو کہ غریبوں تک پہنچ جائے۔ اور پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کی بھی سخت ضرورت ہے۔ آج کے دور میں خاص طور سے، ہر زمانے میں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، لہذا گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ تو چند وہ اعمال تھے، یعنی چند ان اعمال کا تذکرہ تھا جنہیں رمضان میں ہمیں بڑھانا چاہیے۔ کچھ چیزیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ چیزیں خاص تو نہیں ہیں رمضان کے ساتھ، لیکن ویسے بھی ہمیں رمضان میں تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، دعائیں ہیں، یہ کوئی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے پچھلے کئی جمعوں میں بات آپ کے سامنے آئی، اور اب چونکہ ہم صاحب نصاب چاہے جب بنے اول تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ باپ نکال رہا اس کے بعد بیٹا نکالنے لگتا ہے، تو پہلی مرتبہ آدمی کب صاحب نصاب بنا تھا وہ یاد بات نہیں ہوتا، اب وہ سو رمضان چل رہا ہے۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں بھائی، رمضان میں آدمی زکوٰۃ دے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں جو زیور ہیں ان کو آپ تولا لیجئے، جو ہمارے پاس بینک بیلنس ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور ایک بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں ہے کہ ایک بار اگر کسی بات کی زکوٰۃ ایک بار نکل گئی تو دوبارہ نہیں دینا، ایسا نہیں ہے۔ زیور ہو یا تجارتی مال ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، زمین ہو، ایک بار نکالنے کے بعد بھی ہر سال اس میں نکلے گی۔ یہ بات بھی پچھلے جمعے میں آئی کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے الماری میں رکھیں، آپ نے زکوٰۃ دے دی تو اگلے سال پھر اس میں دینا پڑے گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو ڈمپ کر کے نہ رکھے، بلکہ اس کو مارکیٹ میں نکالے، وہ گھومے اور اس سے معاشی نظام اور زیادہ طاقتور ہو۔ اسلام کا کنسپٹ ہے کہ معاشی نظام اور آگے بڑھے، انسان کاہل ہو کر کے ذخیرہ اندوزی نہ کرے کہ جمع کر کے بیٹھ گیا۔
جب اسے معلوم ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو زکوٰۃ ہی پورا مال کھا جائے گی، زکوٰۃ نکلتے وہ تو زکوٰۃ مال کھا جائے گی، تو اس لیے آدمی اس کو کاروبار میں لگائے گا، جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا۔ زکوٰۃ بھی ہمیں نکالنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مصرف کے تعلق سے 8 مصارف موٹے موٹے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے موٹا مصرف جو ہوتا ہے مسکین اور غریب، ان کو آپ دے دیں۔ جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے اس سلسلے میں ہم کچھ بات کریں، اور ہم نے بہت اپنے درد کا اظہار کیا اس تعلق سے کہ بھائی اس طرح فقیروں کو مت دیجیے آپ، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل آئے گی کہ کیوں نہ دیجیے اور کیا وجوہات اس میں، کیا خرابیاں اور کیا کیا اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن جو واقعی آپ کو محسوس ہیں کہ پریشان ہیں، ان کو اب چاہے وہ بیماری کے لائن سے ہو، بچوں کی تعلیم کے لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے ہو، آپ ان کو تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی مصرف میں ایک مصرف مدرسہ بھی ہوتا ہے۔ مدارس میں اصل میں دینے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہاں غریب بھی پلتے ہیں اور دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، 2 کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، دینی خدمت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ہندوستان کی طرح تاریخ پیچھے سے دیکھیں کہ کیا کیا کن کن حالات سے گزرے ہیں، مغلوں کے دور میں کیا تھا، پھر اس کے بعد جب انگریز آئے اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر عیسائیت کو پھیلانا شروع کیا۔ جنگ آزادی لڑنے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی، بہت زیادہ ہم کھل کر کے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں آپ کو کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہوگا کہ یار کیا اس سے اچھا انگریزوں کا زمانہ تھا۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ حالات اور انگریزوں کے حالات کیسے تھے، اور پھر یہ علماء نے جو شروعات کی تو کیا غرض پڑی تھی یار، کاہے کو بلا وجہ جنگ انگریزوں سے بلا وجہ، بعد میں سارے لوگ ملے لیکن شروعات تو مسلمانوں نے کی۔ اس کی ایک وجہ بنیادی ایک وجہ تھی، وجہ خالی اتنا نہیں تھی کہ وہ حکومت کر رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل ٹارگٹ مسلمانوں کو بنایا تھا کہ ان کو عیسائی بنانا ہے، کیونکہ یہ بات ہم نے کئی بار کہی ہے کہ اسلام ہی ایک زندہ مذہب ہے، اور زندہ چیزوں سے ڈر لگتا ہے، مری ہوئی چیزوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ان کو ڈر تھا کہ اسلام زندہ مذہب ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے عیسائی بلائے، جگہ جگہ مشنریاں قائم کی، اور بڑی تیزی سے مسلمانوں کو عیسائی بنانا شروع کیا۔ تو علماء نے سوچا یہ تو بڑی پرابلم ہے، مالی پرابلم تو چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب جب مسلمانوں نے جدوجہد کی اور تو وہ سارے حالات پیدا ہوئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا جب مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ اب ہم اپنے بلبوتے پر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کو جس نے کیا وہ پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ کیا وہ کیا، بہت ساری دقتیں اور زحمتیں آئیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم مکاتب اور مدارس کا جال بچھائیں۔ چنانچہ 150 سالہ کوششیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے مکاتب کے نظام کو آگے بڑھایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان اسپین نہیں بن پایا، ہندوستان روس نہیں بن پایا دینی اعتبار سے، اس کی بنیاد ہی مدارس کی دین ہے۔ اتنے حفاظ، یعنی ہر چیز کی دینی لائن سے اتنی کھیپ تیار کر دی گئی کہ آپ کو نہ مؤذنوں کی کمی ہے، نہ اماموں کی کمی ہے، نہ مکتب میں پڑھانے والوں کی کمی ہے، چاہے وہ شہر ہو دیہات ہو، ہر مسجد میں مکاتب قائم، ہر گھروں میں، یعنی ہر جگہ پر مکتب کا ایک ایسا نظام تاکہ مسلمانوں کی نسل کے اندر کم سے کم ہم ایمان کو باقی رکھ سکیں۔ اور شروع سے کوشش یہ کی گئی کہ تنخواہیں کم رکھی جائیں، یہ باقاعدہ پری پلان اور منصوبے کے تحت کہ جب بڑی تنخواہیں ہوں گی، ہوا اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جو سیاسی لائن کا ہے وہ کوشش کر کے سیاسی میدان میں چلا گیا، جو تعلیمی لائن کا ہے وہ تعلیمی اعلیٰ عہدوں پر چلا گیا، اور انہوں نے اپنی تنخواہیں شروع کر دی، اپنا اسٹیٹس، اپنی زندگی، آرام سے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اب سوال اس کا ہے کہ ان مکتب کے بچوں کو کون پڑھائے؟ اس لیے کچھ اس طرح کا رکھا گیا کہ یہ کسی مطلب ہی کے نہ رہیں۔ جب کسی مطلب کے نہیں رہیں گے تو جس کو کہتے ہیں جھک مار کر کے کیا کریں، چاہیں نہ چاہیں وہ پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، دل سے پڑھائیں گے زیادہ ثواب ملے گا، بے دل پڑھائیں گے کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ محروم ہو جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی بے من پڑھ لیتے ہیں، لیکن کم سے کم ذمہ تو اتر جاتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفتی دنیا میں فتویٰ دے دے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ اگر بے من بھی نماز پڑھ لیں گے تو کم سے کم نماز کی ذمہ داری، فریضہ تو اتر جائے گا نا، اب آپ کو اس کی قضا نہیں کرنی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی بے من بھی اگر کر لے تو اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اجر ضرور مل جائے گا۔ تو اس لائن میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا
کہ جب دوسرے کسی لائن مطلب کے نہیں رہے تو لوگوں نے مکتب میں شروع کر دیا، لیکن کم سے کم امت میں ایمان کو باقی رکھا، نسلوں کے اندر ایمان کو باقی رکھا۔ اور اسی لیے حکومتوں نے بار بار کوشش کی کہ مدارس کو گرانٹ لیجئے، مدارس کو جبر کیا، کچھ مدارس نے لیا بھی، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ آسام میں سارے مدارس بند۔ یہ کون سے مدرسے بند ہیں؟ یہ وہ مدرسے بند نہیں ہیں جو لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، یہ وہ مدرسے بند ہیں جو سرکاری گرانٹ سے چلتے ہیں۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسام میں یا کئی مدرسے نہ کبھی بند ہوئے نہ کبھی بند ہو سکتے ہیں۔ یہ ان پر زد پڑی ہے جو حکومت سے انہوں نے لالی پاپ لیا تھا، اور یہاں پر بھی اس طرح ہوتے، کس وقت یہاں اعلان آ جائے، آ سکتا ہے اعلان، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس اعلان سے پہلے حکومت نے آج سے 20 سال پہلے سے کوشش کر رہی ہے کہ آپ ہم سے گرانٹ لیں مدرسے کا، لیکن علماء نے کہا کہ کوئی بھی قیمت ہمیں چکانی پڑے، ہم مدرسوں کو بورڈ کا مدرسہ نہیں بنائیں گے، ہم پیسے نہیں لیں گے۔ آج اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے، جن لوگوں نے اس وقت لے لیا یا جو آج لے رہے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کسی بھی وقت حکومت کہہ دے گی بند کرو، بند کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گی عید کی چھٹی مت کرو، دیوالی میں چھٹی کرو، آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گا حدیث پڑھائے گا لیکن پنڈت پڑھائے گا، آپ کو پڑھوانا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ وہاں سے وہ لیتے ہیں، ایڈ لیتے ہیں، گرانٹ لیتے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ ان مدرسوں میں، ایڈ کے مدرسوں میں پنڈت اور برہمن آ کر کے پڑھا رہے ہیں، انہیں کیا آتا ہے نہیں آتا اس سے لینا دینا نہیں، لیکن الحمدللہ جو مدرسے آپ کے چندے سے، آپ کے پیسے سے چلتے ہیں وہ آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو ایک اہم ہمارے جو زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے وہ مدرسے ہوتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں اس بات کے پیچھے پڑی ہے کہ صاحب یہ مدرسے والے سارا چندہ کھائے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو پا رہا، وہ نہیں ہو پا رہا۔ اس درد کا اظہار انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسوں میں چندہ نہ جائے، اس کے پیچھے کون سی تحریکیں ہیں، کون سا ان کے اندر یعنی ابھارنے والی کون سی چیز ان کے اندر یہ بات آمادہ کر رہی ہے کہ صاحب اپنی زکوٰۃوں کو مدرسوں میں مت دو۔ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ وہ یہی بنیاد ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے کہ در حقیقت ان مدرسوں کی ہی وجہ سے ہماری نسلوں میں اسلام زندہ ہے۔ آج تک 150 سالہ تاریخ میں آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی تحریک باطل یا گمراہ فرقے کے خلاف اگر کی ہے ان مدرسے والوں نے کی ہے۔ یہ چیلنجنگ پوزیشن پر یہ بات کہی، چیلنج ہم کرتے ہیں۔ آپ پوری 150 سالہ تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی فتنہ آیا ہو، باطل تحریک کا، گمراہ تحریک، کسی بھی نوعیت کا فتنہ آیا ہو، اس تحریک کا مقابلہ کرنے والے کون آپ کو ملے؟ یہ مدرسے کے ہی، جن کو آج ہم چاہتے ہیں کہ بند ہو جائیں، یا لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ غریب مصرف ہے، لیکن مدرسے میں دینے میں 2 in 1 ڈبل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب غریب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دین کی خدمت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں وہاں پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔